نماز کی ابتدا کب اور کیسے شروع ہوئی؟ اذان مکہ مکرمہ میں نہیں دی جاتی تھی، بلکہ اس کی ابتدا مدینہ منورہ میں 2 ہجری کو ہوئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 15ویں سال میں اذان دی جانے لگی۔ تاہم نماز کا حکم اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں ہی آ گیا تھا، اور خود جبرائیل امین نے اس کا طریقہ بھی سمجھایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی خود مذہب کی ہے۔ جس طرح روزے ہر امت پر فرض رہے ہیں، اسی طرح نماز بھی ہر امت کے لیے فرض کی حیثیت رکھتی تھی۔ کوئی امت ایسی نہیں تھی جسے نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ البتہ ہماری موجودہ نمازوں سے اس کی نوعیت مختلف رہی ہے، لیکن امت محمدیہ پر بھی ایک دم 5 نمازیں فرض نہیں کر دی گئی۔ یہ 5 نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے دوران فرض کی گئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے نماز کی کیا کیفیت تھی اور پھر 5 نمازوں کا طریقہ کس طرح سکھایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا تو اولین حکم نماز کا ہی تھا۔ تاہم یہ بتانا ضروری ہے کہ نمازیں کتنی اور کس طرح ادا کی جائیں گی۔ قرآن پاک میں صرف نماز قائم کرنے کا حکم ہے، اس کی تفصیل نہیں دی گئی۔ اسی طرح زکوٰۃ اور بہت سے دوسرے امور کی بھی تفصیل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرنا ضروری تھا کہ نماز کس طرح ادا کی جائے گی، اور یہ طریقہ بتانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو سونپی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ایک وادی میں سے گزرے۔ وہاں حضرت جبرائیل امین نے ایک مقام پر اپنا پر مارا تو پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ جبرائیل امین نے اس کے پانی سے وضو کیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح وضو کرنے کے لیے کہا۔ آپ نے حضرت جبرائیل کے بتائے ہوئے طریقے پر وضو کر لیا تو جناب جبرائیل علیہ السلام کے امامت میں نماز شروع ہو گئی۔ یہ پہلی نماز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول وحی کے بعد ادا کی۔ یہ نماز صرف 2 رکعات پر مشتمل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ 2 نمازیں ادا کرنا ہوگی۔ پہلی نماز طلوع آفتاب سے پہلے اور دوسری غروب آفتاب سے پہلے۔ حضرت جبرائیل مسلسل 2 روز تشریف لاتے رہے اور آپ کو نماز اور اوقات نماز کی تعلیم دیتے رہے۔ جب آہستہ آہستہ اسلام کا نور پھیلنا شروع ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی یہی دونوں نمازیں تھیں۔ ابتدا میں کفار مکہ کے خوف سے مسلمان عموماً اپنے گھروں پر ہی نماز ادا کر لیا کرتے تھے، یا پھر پہاڑوں وغیرہ میں چھپ کر باقاعدہ جماعت کرائی جاتی۔ بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے تو 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے۔ اس کا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ نمازیں تو 5 ہوگی مگر اجر 50 کا ملے گا، کیونکہ ابتداً 50 نمازوں کا حکم ہوا تھا جو کم ہو کر 5 رہ گئیں۔ باری تعالیٰ کی طرف سے ان کی فرضیت کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا، تاہم یہ کس طرح سے اور کس وقت ادا کی جائیں گی، ہر نماز میں کتنی رکعتیں ہوں گی، ان کی ترتیب کیا ہوگی اور ان میں کیا کچھ پڑھا جائے گا، یہ ایسی باتیں تھیں جن کے بارے میں آگاہی ضروری تھی۔ نبی کریم سفر معراج سے واپس تشریف لے آئے تو حکم ربی کے تحت حضرت جبرائیل امین آ گئے۔ وضو کا طریقہ تو پہلے ہی بتایا جا چکا تھا، اب نمازوں کا طریقہ باقی تھا۔ اب ہر نماز کے وقت آتے اور نماز کی امامت فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اقتداء میں نماز ادا کرتے۔ یہ طریقہ 2 روز تک جاری رہا۔ اس میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز سے متعلقہ امور سے آگاہی حاصل نہیں کی، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے آگاہ ہوئے۔ یہ ایسی نمازیں تھیں جن میں 2 امام تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کی اقتداء میں نماز ادا کرتے، لیکن صحابہ کرام چونکہ جناب جبرائیل کو دیکھ نہیں سکتے تھے، لہذا صحابہ کرام کے امام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تھے۔ اس طرح تمام صحابہ کرام کو علم ہو گیا کہ کون سی نمازیں کس وقت اور کس طرح ادا کی جائیں گی۔ رکعتوں کی ترتیب سے ہم سب آگاہ ہیں۔ صبح فجر 2 رکعتیں، دوپہر ظہر 4 رکعتیں، سپہر عصر 4 رکعتیں، غروب آفتاب کے بعد مغرب 3 رکعتیں، شفق غائب ہونے یعنی رات کے وقت عشاء 4 رکعتیں، یہ فرض نمازیں ہیں۔
سنتیں اور نفل ان میں شامل نہیں۔ بعد میں قصر نماز کے بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 101 نازل ہوئی تو سفر میں ظہر، عصر اور عشاء کی 4 کی بجائے 2 رکعتیں کر دی گئیں۔ لیکن قصر نماز کے لیے سفر کی طوالت اور مدت کیا ہوگی، اس میں مختلف مسالک میں تھوڑا بہت فرق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جبرائیل امین نے 2 مرتبہ بیت اللہ کے دروازے کے پاس میری امامت کرائی۔ پہلے دن جبرائیل نے جمعہ اور ظہر کی نماز اس طرح پڑھائی جب سورج ڈل گیا اور سایہ صرف ایک تسمے کے برابر تھا۔ جب ہر چیز کا سایہ اس کی ایک مثل ہو چکا تو مجھے عصر کی نماز پڑھائی۔ مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے۔ عشاء کی نماز شفع غائب ہونے پر، اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، یعنی صبح صادق کے فوراً بعد نماز ادا کی گئی۔ جبرائیل امین دوسرے روز آئے جب سایہ ایک مثل ہو گیا تو انہوں نے ظہر اور 2 مثل ہو چکا تو عصر کی نماز پڑھائی۔ مغرب کی نماز افطار کے وقت، عشاء کی رات کے پہلے تیسرے حصے کے گزرنے کے بعد اور فجر کی صبح کی روشنی پھیلنے پر پڑھائی۔ نمازیں پڑھانے کے بعد جبرائیل میری جانب متوجہ ہوئے اور کہا، یا محمد، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کی نمازوں کا وقت یہی تھا، اور ہر نماز انہی اوقات کے درمیان ہے جن میں نے آپ کو 2 روز تک پڑھائی ہے۔ جہاں ایک غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ تمام امتوں پر 5 نمازیں ہی فرض کی گئی تھیں، اصل صورت یہ ہے کہ مختلف انبیاء پر مختلف نمازیں فرض کی گئیں، اور ان تمام نمازوں کا مجموعہ 5 تھا جو امت محمدیہ پر فرض کر دی گئیں۔ مثلا حضرت داؤد پر ظہر، حضرت سلیمان پر عصر فرض کی گئی۔ امت محمدیہ کی نمازوں کے اوقات وہی تھے جو پہلی امتوں کے لیے مقرر کیے گئے، تاہم باری تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے اول و آخر وقت سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ پہلے روز آپ نے اول اور دوسرے روز آخر وقت پر نماز پڑھائی۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ سفر معراج کے بعد مسلمان بیت اللہ شریف میں بھی نمازیں ادا کرنے لگے تھے، اس لیے حضرت جبرائیل نے یہ نمازیں بیت اللہ شریف کے دروازے کے پاس پڑھائیں۔ اس سے یہ اندیا بھی ملتا ہے کہ نمازوں میں کعبۃ اللہ کو ہی قبلہ بنایا گیا تھا۔ مدینہ شریف میں مسجد اقصیٰ قبلہ تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی خواہش پر بیت اللہ شریف کو قبلہ قرار دے دیا۔ قبلہ کی تبدیلی کا حکم عین نماز کے دوران ہے، جس کی امامت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے۔ چنانچہ آپ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران نماز ہی رخ تبدیل کر لیا۔ مدینہ منورہ کی مسجد قبلتین اس واقعہ کی یاد دلاتی ہے۔ قبلہ اسی جگہ تبدیل ہوا تھا جس جگہ اب یہ مسجد قائم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کی تعلیمات میں بھی نماز کا تذکرہ ملتا ہے، اور ان کی نماز بھی رکوع و سجود پر مشتمل تھی۔ البتہ ان کی نمازوں میں کیا شرائط اور ارکان اور واجبات تھے اس کی تفصیل نہیں ملتی۔ نیز من حیث الامہ ان میں سے ہر ایک کی امت پر کتنی نمازیں فرض تھی اس کی تفصیل بھی نہیں ملتی۔ البتہ امام طحاوی رحمۃ اللہ نے شرح مانی الاثار میں ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ فجر کی وقت قبول کی گئی تو انہوں نے 2 رکعت ادا فرمائی تو یہ صبح کی نماز قرار پائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی ظہر کے وقت پیش کی گئی تو انہوں نے 4 رکعت ادا فرمائی تو یہ ظہر قرار پائی۔ حضرت عزیز علیہ السلام کو جب دوبارہ اٹھایا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ کتنا عرصہ موت کی حالت میں سوئے رہے تو انہوں نے کہا 1 دن۔ پھر ان کی نگاہ سورج پر پڑی تو کہا دن کا کچھ حصہ۔ پھر انہوں نے 4 رکعت ادا فرمائی تو یہ عصر قرار پائی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو کسی چوک پر مغفرت کا پروانہ مغرب کے وقت ملا تو آپ کھڑے ہوئے اور 4 رکعت ادا کرنے کا قصد کیا، مگر تیسری رکعت میں خلاف اولیٰ کے ارتکاب کی وجہ سے احساس ندامت اور رونے کی شدت کی وجہ سے چوتھی رکعت پڑھنے سے عاجز آ گئے۔ یوں یہ مغرب کی نماز قرار پائی
اور سب سے پہلے عشاء کی نماز جس مبارک ذات نے ادا فرمائی وہ نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن مجید میں نقل فرمائی ہے، جس میں بھی نماز کا ذکر ملتا ہے، یعنی اے رب میں نے بسایا ہے اپنی ایک اولاد کو میدان میں کہ جہاں کھیتی نہیں تیرے محترم گھر کے پاس، اے رب ہمارے تاکہ قائم رکھیں نماز کو۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام کو جو تشریعی احکامات عطا فرمائے اس میں بھی نماز قائم کرنے کا حکم تھا، اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو اور اس کے بھائی کو کہ مقرر کرو اپنی قوم کے واسطے مصر سے غار اور بناؤ اپنے گھر قبلہ رو اور قائم کرو نماز اور خوشخبری دے ایمان والوں کو۔ انبیاء علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد ان کی امتوں کی بربادی کے اسباب کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پھر ان کی جگہ آئے ناخلف کھو بیٹھے نماز اور پیچھے پڑ گئے مزوں کے، سو آگے دیکھ لیں گے گمراہی کو، مگر جس نے توبہ کی اور یقین لایا اور کی نیکی سو وہ لوگ جائیں گے بہشت میں اور ان کا حق ضائع نہیں ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب مقرر کیا ہم نے خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ لوگوں کے واسطے اور جگہ امن کی، اور بناؤ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ، اور حکم کیا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو کہ پاک رکھو میرے گھر کو واسطے طواف کرنے والوں کے اور اعتکاف کرنے والوں کے اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے۔ اذان کی ابتدا مدینہ منورہ میں 1 ہجری میں ہوئی، اس سے پہلے نماز اذان کے بغیر ہی ادا کی جاتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت بہت کم تھی اور انہیں نماز کے لیے جمع کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، اور وہ آسانی کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس کے بعد مسلمانوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا۔ پھر مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد بھی نماز کے وقت لوگوں کو مسجد میں جمع کرنے کے لیے کسی خاص طریقے کو اختیار کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف طریقے تجویز کی، مثلاً گھنٹی بجانا، گھڑیال اور ناقوس بجانا، ڈھول پیٹنا، یا کسی اونچی جگہ پر آگ جلا کر لوگوں کو نماز کے لیے مطلع کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت مختلف اقوام میں یہی طریقے رائج تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ بالا طریقوں میں سے کسی بھی طریقے کو پسند نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان تمام طریقوں میں دوسرے مذاہب کی مشابہت پائی جاتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی دعوت عام دینے کے لیے کوئی منفرد طریقہ چاہتے تھے۔ مسلم کی حدیث کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہمی مشاورت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجویز کردہ طریقے کو پسند کیا، اور وہ طریقہ فطرت انسانی کے عین مطابق تھا، یعنی آواز دے کر بلانا۔ اذان کے الفاظ حضرت عمر فاروق اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں الہام ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی کہ یہ خواب حق ہے، لہٰذا آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا کیونکہ ان کی آواز بلند تھی۔ اس طرح اسلام میں نماز سے قبل اذان دینے کا سلسلہ شروع ہوا۔